بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 136 to 143. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جزا ان کا مغفرت ان کے رب کی طرف سے اور ایسی جنت جاری ہے جس کے نیچے سے نہریں، یعنی وہ نہریں جو ہے ہر نعمتوں کی نہریں وہاں ہوگی، ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں. اور کیا ہی بہترین اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا. آیت نمبر 137. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. در حقیقت گزر چکے تم سے پہلے بہت سے دور، تو سیر کرو زمین میں اور دیکھو کیسا ہوا انجام حق کو جھٹلانے والوں کا. آیت نمبر 138. هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن واضح بیان ہے انسانوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور نہ تم دل شکستہ کرو اور نہ ہی تم غمگین ہو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر ہو تم واقعی ایمان والے. آیت نمبر 140. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین. اگر پہنچا ہے تمہیں زخم تو بے شک پہنچا ہے دشمن قوم کو بھی ایسا ہی زخم. اور یہ ہے گردش ایام، ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں انسانوں کے درمیان، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور اٹھائے تم میں شہداؤں کو، اور اللہ نہیں پسند کرتے ہیں ظالموں کو. آیت نمبر 141. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور اس طرح نکھار دے یا مخلص کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور زور توڑ دے کافروں کا. آیت نمبر 142. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں جب کہ ابھی نہیں الگ کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں تم میں سے، اور اس نے الگ نہیں کیا صبر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 143، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یقیناً تم تھے تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات ہو اس سے، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ سورہ آل عمران انشاءاللہ 136 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آل عمران کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے متقی کی کوالٹیز یہاں پہ کچھ بتائی، اور متقی کی کوالٹیز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ بدلہ یا انعام ہوگا ان کے لیے مغفرت ان کے رب کی طرف سے ہوگی، اور وہ انہیں بدلہ انعام دیا جائے گا۔ نمبر 1 مغفرت دی جائے گی، اور نمبر 2 جنت انہیں دی جائے گی۔ کیسی جنت کہ جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور یہ جنت انہیں جو ہے وہ ٹیمپرری بیس پہ نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا۔ بار بار جب بھی یہ ورڈ آتا ہے میں آپ کو یہی بولتی ہوں آیت میں کہ دیکھیے یہ چند سال کی زندگی ہے، نہ جانے کس کی زندگی کب تک ہے، تو تھوڑی سی مشقت اللہ کے راستے میں یا پھر اللہ کے حکم کے اکارڈنگ زندگی گزار لیجئے تاکہ وہ ہمیشہ کی جنت جو آپ کو ملے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو جنگ احد ہوئی تھی تو اس میں بھی میں نے کہا نا کہ 2-3 کچھ ایسے میسیجز دے رہے اللہ تعالیٰ دنیا کے تعلق سے یا زندگی کے تعلق سے، کہ یعنی اس دنیا کو اپنا مقصد مت بناؤ، بلکہ اس دنیا میں رہ کے اس جنت کے لیے تیاری کرو، نہ کہ اس دنیا کو ہی تم جنت سمجھ کر اور ساری زندگی یہاں تمہیں گزارنا ہے، یہ کانسیپٹ مت رکھو۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے، اور نعمہ، اور یہ کیا ہے، یہ بہترین اجر ہے کس کے لیے؟ عاملین کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، یہ بہترین عمل ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اوکے ابھی دیکھیے کہ آپ سوچو کہ اوپر جو کوالٹیز دی گئی ہے تو اس پر عمل کر کے میرا کیا فائدہ ہوگا، ایسا کوئی سوچے نا انسان۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، تو ہمیں یہ کوالٹیز تھوڑی اپنے اندر لانی پڑے گی انشاءاللہ۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے 137 میں کہ در حقیقت گزر چکے تم سے پہلے بہت سارے دور۔ سنن جو ہے وہ اسی سے، سنن جو ہے وہ سال سے نکلا ہے، جیسے کہ جیسے سن ہم اردو میں جیسے سن 2020 چل رہا ہے ابھی، اسی سے سنن یہ جو ہے سنن، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ در حقیقت ان سے پہلے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جو ہے گزر چکے ہیں، پھر سیر کر کے دیکھو زمین میں، فانظر، دیکھو کیسا ہوا انجام کس کا؟ جھٹلانے والوں کا۔ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، پھر اس کے بعد قوم ابراہیم، اور یہ فرعون کا کیا انجام ہوا، اس طریقے کی جو بستیاں تھے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے زمین میں سیر کرنے کے لیے، آؤٹنگ کرنے کے لیے، پکنک کرنے کے لیے یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے منع نہیں کرتے، لیکن ہمارا گھومنا پھرنا جو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے ہم کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں، نہ کہ انجوائمنٹ کے لیے جائیں، کھائے پکائے اور سیلفی لے اور فوٹوز اور فوٹو شوٹو کرے اور آ جائے، نہیں، یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے، بلکہ آپ باہر جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ جائیں یا کسی کے ساتھ، تو اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہمیں باہر نظر آتی ہیں
اس کو دیکھ کر غور و فکر کریے، اللہ کی بڑائی جو ہے اس کو محسوس کریے. یہ دیکھیے کہ اللہ کی بڑائی، جب اللہ کی قدرت کے نظارے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی بہت زیادہ بڑائی ہمارے دل میں آتی ہے. پھر ایک اگر چلے کہ ہم تو قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود کی بستیوں کو نہیں دیکھنے جا رہے، لیکن یہاں پر بھی لوگ جیسے کہ ایلیفینٹا وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ دیکھو کہ کتنا ویران پڑا ہوا ہے. وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر گھوم پھر کر آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کوئی بہت اچھی جگہ اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا ویران کیوں رکھتے اس کو، کچھ تو رونق ہوتی نا یہاں پر. تو کھنڈرات کے کھنڈرات لوگ گھومنے پھرنے کے لیے، اور اسی بیکار جگہ پر، اللہ کے عذاب دیے ہوئے جگہ پر پیسہ خرچ کر کے جا کر وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں دیکھنے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے بعد آپ کو نا اپنی فکر ضرور لگ جائے گی. اب چلیے چھوڑیے، اللہ تعالیٰ بتا رہے 138 میں ھذا بیان للناس. یہ قرآن بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کے تعلق سے. یہ قرآن کیا ہے؟ واضح بیان ہے. کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، للناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اور کیا ہے؟ دیکھیے یہ بیان ہے، اور بیان پتہ ہے آپ کو کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ بولیں گے ہاں جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا لوگ دیتے اس کو بیان بولتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کو بیان کہا ہے. بیان اس تقریر کو آپ کہیے یا اس بات کو کہی جاتی ہے جو اپنے آپ میں کمپلیٹ ہوتا ہے، ویری کمپلیٹ، پوری طریقے سے مکمل. یہ قرآن اپنے آپ میں پورا کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. آپ کو اس قرآن کو سمجھنے کے بعد دنیا کی کوئی کتاب کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، آپ کے فیملی لیول پہ کوئی میٹر ہو، سماجی لیول پہ کوئی میٹر ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ قرآن اپنے آپ میں جو ہے وہ بیان ہے، کمپلیٹلی ایک پورا پیکج ہے انسان کو سمجھنے کے لیے. ہاں لیکن وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن یہ ہدایت اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ آخرت کا ڈر رکھنے والوں کے لیے. جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں ایسے متقی. اور متقیوں کی ڈیفینیشن بہت بہت الگ الگ لیول کا میں نے بتایا ہے آپ کو، کہ بہت زیادہ احتیاط سے زندگی گزارنے والے کو متقی کہا جاتا ہے. کہ جو انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتا ہے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت اور نصیحت ہے. ابھی دیکھیے کہ قرآن عام انسانوں کے لیے بھی ہے، کوئی بھی پڑھے گا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ہدایت کی نیت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے. امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. چلیے تھوڑی سی بیچ میں بات کر کے اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر جو جنگ احد کا تذکرہ کر رہے اللہ تعالیٰ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. اور دیکھو تم جو ہے وہ کیا مطلب ہے نا، سستی مت کرو اور نہ ہی تم غمگین ہو. کیوں یہ دو باتوں کے لیے منع کیا گیا ہے؟ تہینو کی مطلب ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ پوچھے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تہینو یہ ہوتا ہے کہ آخرت سے گھبرانا ان دا سینس موت سے گھبرانا، دنیا سے محبت کرنا، دنیا کے مال اور متاع سے محبت کرنا، اس کو تہینو کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے. تو نہ ہمیں جو ہے وہ کیوں یہ دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ سستی کے معاملے میں لیا گیا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں، ایک سستی اور ایک غم. دیکھ لیجئے آپ کسی ایسے شخص کو اگر جانتی ہیں جو سستی کرتا ہے یا بہت زیادہ غمگین رہتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے. تو یہ کہ دنیا کے مال اور متاع کی محبت اور آخرت سے جی چرانا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ تہینو کی کیٹیگری میں جاتا ہے. بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر تم نے یہ دو چیز اپنی زندگی سے نکال دیے تو ڈیفینیٹلی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ڈیفینیٹلی تم ہی غالب رہو گے. ہاں لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم واقعی مومن ہو، واقعی تم ایمان والے ہو. تو کیا پتہ چلا کہ ایمان جس کے اندر خالص ایمان ہوتا ہے، واقعی وہ ایمان جو اللہ کو چاہیے
جب بندے کے اندر وہ ایمان آتا ہے تو اس کی زندگی سے سستی بھی چلی جاتی ہے، اس کی زندگی سے غم بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو اپنی زندگی میں آپ لا کر دیکھیے۔ اور سچا ایمان، صحیح دین پر عمل کہاں سے آئے گا آپ کے اندر؟ کتاب اور سنت سے، باقی کسی چیز سے نہیں آئے گا۔ آپ بولو کہ نہیں بابا میں تو قرآن یہ بھی نہیں مانتی، وہ بھی نہیں مانتی، میں تو سنت پہ یہ بھی عمل نہیں کرتی، وہ اور بولو میں بابا میں تو پکی ایمان والی ہوں، نہیں، آپ نے تو ایمان کا کوئی تقاضا ہی پورا نہیں کیا، آپ کیسے ایمان والی ہو گئی؟ تو یہ دیکھیے کہ صحیح کتاب اور سنت پہ جو انسان عمل کرے گا، ایسے تو مسلمان ہے وہ، لیکن ایمان والا کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ اللہ، پھر اور اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں ایمان والوں کو کہ دیکھو تو کیا پتا چلا کہ اگر انسان زندگی جیتنا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی چاہتا ہے، تو اپنے اندر سچا ایمان پیدا کرے وہ۔ اب کیا ہوا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، بہت اچھے اچھے صحابہ اس میں جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یمسسکم قرح فقد مس القوم القرح مثلہ، اگر پہنچی ہے تمہیں زخم تو بے شک پہنچا ہے دشمن قوم کو بھی ایسے ہی زخم۔ یامو نداولوہا بین الناس، کہ یہ جو ہے گردش ایام، ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں انسانوں کے درمیان۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی، کبھی غم، اور کبھی کوئی جیتا کبھی کوئی ہارا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے پتہ ہے؟ وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آپ دماغ مت لگائیے زیادہ اپنا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، جو واقعی ایمان والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ جو ہے، یہ جو بات ہے، اور اٹھائے تم میں سے کس کو؟ گواہوں کو، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے گواہوں کو جو ہے مطلب کچھ گواہ تیار کر دے۔ اور اللہ نہیں پسند کرتے ہیں ایسے ظالموں کو۔ ظالم کس کو یہاں پر کہا گیا ہے؟ کہ جو اللہ کے، اور دیکھیے اس میں جو ہے اسپیشلی بہت زیادہ جو ہے اسے تقدیر کی بات کی گئی ہے، کہ یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جب انسان کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، کبھی خوشی اس کو مل رہی ہے، کبھی غم مل رہا ہے، کوئی چیز اس کی زندگی سے چلی گئی یا کچھ بھی، کیونکہ اس کا تعلق ہے نا، جو آیتیں شروع ہوئی تھی نا 134 میں، کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، ایسے محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو یقین کریے کہ یہ آیتیں جب آپ کی زندگی میں آئیں گی نا، تو اصل میں جب آپ زندگی جئیں گی، اور اس سے پہلے تو ایسا لگتا ہے بس جی رہے ہیں، کیوں جی رہے وی ڈونٹ نو، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ میرے اس تقدیر پر، میرے اس اندازے پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہے نا تلکا یاموں، اور یہ بھی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے کہ واقعی کون ہے جو میری جو کچھ بھی میں ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں، تو اس پر وہ واقعی راضی ہیں یا پھر مجھ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ یہ سب اس طریقے کی باتیں ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں جو بھی حالات ہوتے ہیں اس پر اس کو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دنوں کو پھیرتے ہیں۔ کبھی انسان اچھے دن دیکھتا ہے، کبھی برے دن دیکھتا ہے، تو اچھے دن میں ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جائے اور اتنا اڑنے لگے، اور برے دنوں میں جو ہے اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگے، تو نہیں۔ تو یہ صبر کب آتا ہے انسان کے اندر؟ جب واقعی وہ اللہ کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زور توڑ دیتے ہیں کافروں کا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور مزید جو ہے اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نکھار دیتے ہیں،
اور زیادہ ان کے اندر کوالٹیز پیدا کرتے ہیں جب واقعی اللہ کے کہنے پر انسان جو ہے وہ عمل کرنے لگتا ہے. اور کافروں کا اللہ تعالیٰ زور توڑ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے دیکھو ابھی احد میں جو معاملہ ہوا، احد کا جو معاملہ تھا نا، تو مجھے ایک بات جو ایسے سمجھ آتی ہے کہ انسان کو جو ہے نا سب سے بیسک جو تھیم ایسا لگتا ہے مجھے کہ جو انسان واقعی اپنی غلطی کو اپنی غلطی سمجھ لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں. اب صحابہ کو جب یہ ریئلائز ہو گیا کہ واقعی اس میں ہماری غلطی تھی، پھر ایک بات تو کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا کچھ معاملہ ہو جائے تو آپ سب کو معاف کر دیجئے سوائے ایک انسان کے. وہ ناز باجی نے بتا دیا تھا الحمدللہ، وہی میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی تھی، وہ ایک کون ہے انسان؟ وہ خود اپنے آپ میں انسان کو خود کو نہیں معاف کرنا چاہیے، باقی سب کو معاف کر دینا چاہیے. یہ 2-3 ایسی کچھ باتیں تھی جو الحمدللہ جنگ احد سے جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے. اوکے، اب دیکھیے یہ تو ساری بات ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے بتائیں؟ یہاں پر کچھ ایسے جو لوگ تھے جو بظاہر تو مطلب ایمان والے تھے، لیکن سچا جو ایمان ان کے اندر داخل نہیں تھا بالکل بھی. ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ 142 میں بتا رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سوچتے ہو تم کہ تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، جبکہ ابھی نہیں الگ کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسٹرگل کیا، جنہوں نے جد و جہد کی، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اس نے الگ نہیں کیا ابھی ان لوگوں کو جو وہ صبر کرتے ہیں. یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ نے الگ نہیں کیا، جہاد کرنے والوں کو اللہ نے الگ نہیں کیا. تو تم چاہتے ہو کہ ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جو ہے وہ ڈال دیں گے؟ اللہ اکبر. کیا پتہ چلا؟ دوسری آیت پڑھتے تو بات سمجھ آئے گی آپ کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً تم تھے تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، کہ تلقوہ تمہاری ملاقات ہو اس سے کس سے؟ اس موت سے. فقد رأیتموہ، پھر در حقیقت تم نے تو دیکھ لیا. وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے. کیا تھا پتہ ہے کہ دیکھیے الحمدللہ کہ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، وہ بہت اچھے تھے. ان کی وہاں پر ٹریننگ اس قدر کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اچھے سے ٹرین کیے تھے، بہت پکا ایمان تھا. لیکن مدینہ میں کچھ ایسے ایمان والے تھے نا کہ بظاہر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن نا مطلب اندر سے کھوکھلے تھے، اندر سے دین نہیں تھا ان کے اندر، اندر سے ایمان نہیں تھا. تو ایسے لوگ جو ہے نا ایسا بولتے تھے، ہاں دیکھو دیکھو ہمیں موقع ملنے دو اللہ کے راستے میں لڑنے کا، کچھ کرنے کا، پھر دیکھو ہم کیا جلوہ دکھاتے، کیا جد و جہد کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے، اس طریقے سے یعنی ہم لڑیں گے، اور اس کے بعد موت بھی آئی تو چلے گا ہم اللہ کے راستے میں جان نچھاور کر دیں گے. لائک ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے شو کیا ہی نہیں اس چیز کو کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. آ رہی بات سمجھے؟ جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کسی کو اگر کہیں ایسا کہ چلو بھائی ہم کہیں کلاس میں جا کے نہیں پڑھائی کر رہے ہیں، آن لائن ہی پڑھائی کر لو، تو کوئی آپ سے کہے دیکھو مجھے وقت ملے گا نا تو دیکھو میں تم سے اچھا پڑھ کے دکھاؤں گی، دیکھنا میں یہ کر کے دکھاؤں گی، دیکھنا میں وہ کر کے دکھاؤں گی. ٹھیک ہے، ان کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کے اکارڈنگ اگر ہم انہیں سہولت دے بھی دیں کلاس کی طرف سے، پھر وہ ایکسکیوزز پیش کریں گے. ارے نہیں وہ ٹائم، نہیں مجھے وہ ٹائم سوٹ نہیں کر رہا، نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں بالکل ٹیسٹ تو میں دے ہی نہیں سکتی. گرامر، ارے باپ رے گرامر سے تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. اس طریقے کی خیر بہت باتیں بناتے ہیں کچھ لوگ. تو یعنی اسی طریقے سے سیم تھنگ کچھ ایسی تھا. چلو یہ تو ابھی اللہ کے راستے میں صرف اسٹڈی کرنے کی بات ہے، پہلے جنگ کرنے کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس سے پہلے تو تم بہت تمنا کرتے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو دیکھو ہم کیسے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، شہید کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے تم تو ابھی ملے بھی نہیں تھے اس موت سے، اس سے پہلے سے تم جو ہے وہ بہت تمنا کر رہے تھے. اور جب تم نے اپنے سامنے اس کو دیکھ لیا، اب تم نے دیکھ لیا، جنگ احد میں دیکھ لیا سب نے، جنگ بدر میں یہ دیکھا کہ کافروں کو کس قدر جو ہے وہ ایمان والوں نے مارا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ہاتھ سے، مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کا قتل کروایا.
اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ جب یہ جب معاملہ ہوا ایمان والوں کے ساتھ کہ کس طریقے سے ایمان والے بھی شہید ہوئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ بول رہے اب جب تمہیں یہ موت کا سامنا کرنا پڑا تو تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔